اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 4 اکتوبر 2021 ہے اور پیر کا روز ہے۔ پیر کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ عالمی رہنماؤں، سیاست دانوں اور ارب پتی افراد کی خفیہ دولت، آف شور کمپنیز اور مالی لین دین کی تفصیلات ایک بڑے مالی سکینڈل سے متعلق دستاویزات سامنے آنے کے بعد بے نقاب ہو گئی ہیں۔ معروف پانڈورا پیپرز میں اسپین کی 601 شخصیات کا تذکرہ ہے اور ان کی 751 آف شور کمپنیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا کے 117 ممالک سے 150 میڈیا اداروں سے تعلق رکھنے والے 600 سے زائد رپورٹرز نے 2 سال تک جاری رہنے والی اس تحقیق میں حصہ لیا ہے۔ اسپین میں کرونا وبا نے طلاق کی شرح کو سست کر دیا ہے۔ 2020 کے دوسرے کوارٹر کے بعد سے طلاق میں 16% کمی واقع ہوئی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹیٹسٹکس کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں صرف 77,200 طلاقوں کی درخواستیں دی گئی، جبکہ پچھلے سال 91,645 درخواستوں پر کارروائی ہوئی تھی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں اسپین میں طلاق کی درخواستوں کا رجحان ہمیشہ کم ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسپین میں طلاق کی شرح میں کمی کی وجہ میچور عمر میں شادی ہے اور جوڑا ایک دوسرے کے بارے میں مکمل آگہی کے بعد شادی کرتا ہے، جبکہ ماضی میں ناپختگی کی بنیاد پر ہونے والی شادیوں میں طلاق کا رجحان بہت زیادہ تھا۔ اسپین میں پہلا قانون طلاق 1932 میں بنایا گیا تھا، تاہم سول وار کے خاتمے اور ڈکٹیٹر فرانکو کی حکومت کے قیام کے بعد یہ قانون منسوخ کر دیا گیا تھا اور قانون بنایا گیا تھا کہ 45 سال تک کی عمر میں اسپین میں کوئی طلاق نہیں مانگ سکتا۔ جو لوگ شادی کو ختم کرنا چاہتے تھے یا علیحدگی اختیار کرنا چاہتے تھے، انہیں منسوخی کے لیے باقاعدہ عدالتی جنگ کرنا پڑتی تھی۔ ڈکٹیٹر فرانکو کی موت کے بعد پہلے قانون کو دوبارہ لاگو کر دیا گیا تھا۔ کورونا وبا نے یورپ کی نوجوان آبادی کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ کوئی بے روزگار ہو گیا تو کسی کو ملازمت کا موقع نہیں مل سکا۔ اسپین سمیت یورپی ممالک کی طرح کئی دیگر نوجوان ایسی ہی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے یورپی یونین عالمہ نامی روزگار کی ایک نئی اسکیم تیار کر رہی ہے۔ اسکیم کے تحت یورپی یونین کے رکن ممالک کے نوجوان شہری بیرون ملک موجود ملازمت کے مواقعوں سے مستفید ہو سکیں گے۔ اسکیم کے ذریعے ایسے نوجوانوں کی مدد کرے گی جو تعلیم، تربیت یا کسی قسم کے روزگار سے وابستہ نہیں ہیں۔ ان کو کام کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے یورپی بلاک کے کسی دوسرے ملک بھیجا جائے گا۔ اسکیم فی الحال حتمی طور پر تیار نہیں ہے، لیکن مختلف کمپنیاں ابھی سے اس میں دلچسپی دکھا سکتی ہیں۔ عالمہ اسکیم کے پہلے سال کے لیے 15 ملین یورو کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اسپین مراکش کو دونوں ملکوں کے مابین بارڈرز کی نگرانی اور امیگرینٹس کی لیگل آمد و رفت کو روکنے کے لیے مزید 15 گاڑیاں دے گا۔ گزشتہ 2 سالوں میں اسپین اس ضمن میں مراکش کو قریباً 500 گاڑیاں دے چکا ہے۔ دی جانے والی گاڑیوں میں 5 ریفریجریٹڈ ٹرک اور 10 آف روڈ ایمبولینسز شامل ہیں۔ بریگزٹ کے بعد برطانیہ کے بعد ٹرک ڈرائیورز کا بحران اسپین میں بھی آنے کا امکان ہے۔ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسپانوی ٹرانسپورٹ سیکٹر کو تقریباً 5,000 ہیوی وہیکل ڈرائیوروں کی ضرورت ہے۔ ایسوسی ایشن نے پیشین گوئی کی ہے کہ آنے والے سالوں میں ٹرانسپورٹروں کی کمی مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ نوجوانوں میں اس پیشے کی زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ اسپین میں ہیوی وہیکل ڈرائیوروں کی کمی کی وجہ زیادہ کام اور محنت ہے اور معاوضہ 1,500 سے لے کر 2,500 یورو تک ہے۔ اسپین میں 72% پروفیشنل ڈرائیور 50 سال سے زائد عمر کے ہیں۔ آئندہ 10 سالوں میں یہ شعبہ 1/3 سے بھی کم کارکنوں کے ساتھ رہ جائے گا اور ٹرک ڈرائیوروں کا بحران اسپین میں بھی آنے کا امکان روشن ہے۔ اسپین کے آئس لینڈ کناریا میں لا پالما کے علاقے میں آتش فشاں کے پھٹنے کے 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور ایک اور نیا دہانہ آگ بکھیرنے میں مصروف ہے۔ آتش فشاں سے خارج ہونے والی راکھ نے 3,304 ہیکٹر رقبے کو متاثر کیا ہے۔ لاوے کے بہاؤ سے متاثر ہونے والی عمارتوں کی تعداد بھی 1,005 ہو چکی۔ جو مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں ان کی تعداد 880 تک پہنچ چکی ہے۔ علاقے میں 30.7 کلومیٹر سڑکیں متاثر ہو چکی ہیں، جن میں سے 28.3 کلومیٹر سڑکیں لاوے کے گزرنے سے مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ بارسلونا کے قریبی شہر سبادل میں 2 نوجوانوں نے حملہ کر کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو زخمی کر دیا۔
زخمی ڈرائیور خاسنتو مارتینز ریڈیو ٹیکسی سبادل کا سابق صدر تھا اور 18 سال سے اس شعبے سے وابستہ تھا۔ حملہ آوروں نے سب سے پہلے ٹیکسی ڈرائیور کی آنکھوں میں مرچیلا سپرے کیا اور اس پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ جب منزل پر پہنچا تو کرایہ مانگنے پر حملہ آوروں نے تشدد شروع کیا تھا۔ حملہ آوروں نے جاتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کے 2 سیل فون اور ایک کام کرنے کا فون بھی چھین لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی کے مطابق حملہ آوروں کی عمر 30 سال کے لگ بھگ ہے اور وہ مراکشی شہری ہیں۔ اسپین کے شہر بلباؤ کے ریلوے اسٹیشن پر چھرا گھونپنے کے واقعے میں ایک نوجوان کے قتل میں پولیس نے ایک کم عمر 16 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے، جس کی شناخت ویڈیو کیمروں کی مدد سے کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ریلوے اسٹیشن پر چھرا گھونپنے کے واقعے میں ایک نوجوان قتل ہو گیا تھا۔ اسپین کے سول گارڈ نے صوبہ کادس میں ایک فٹ بال کوچ کو ایک 11 سالہ لڑکے سے جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ 11 سالہ لڑکے کا کوچ سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ ہوا تھا۔ لڑکے کی فیملی نے پولیس کو اطلاع دی۔ کوچ پر الزام ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ فحش تصاویر اور ویڈیو بھی شیئر کرتا تھا۔ کتالونیا کے علاقے لا روکا دل بائیس میں موٹر وے آپے سیتے پر 2 کاروں کے تصادم میں ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا۔ پولیس حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ رواں سال میں اب تک 36 موٹر سائیکل سوار کاتالان سڑکوں پر ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ٹریفک حادثات کی وجہ سے سڑکوں پر کل 99 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ لیبیا کی سیکورٹی فورسز نے دارالحکومت طرابلس کے مغربی حصے پر بڑے پیمانوں پر چھاپوں کے دوران 4000 کے قریب تارکین وطن کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ حراست میں لیے گئے تارکین وطن کو ابتدائی طور پر ایک اجتماعی کیمپ میں رکھا گیا ہے، جس کے بعد انہیں مختلف کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا۔ انڈیا نے کووڈ کی نئی سفری پابندیوں کے تحت برطانوی شہریوں کے لیے 10 دن لازمی کوارنٹین کرنے کی شرط عائد کر دی ہے۔ انڈین حکام کی جانب سے عائد کی جانے والی کورونا پابندیوں کے تحت انڈیا کا سفر کرنے والے تمام برطانوی شہری جن کی کورونا ویکسین بھی مکمل ہو چکی ہے کے لیے 10 دن کا کوارنٹین کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس پابندی کا اطلاق آج 4 اکتوبر سے ہو چکا ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ فرانسیسی کیتھولک چرچ میں بچوں کے ساتھ زیادتی کیسز کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کی رپورٹ کے مطابق سال 1950 سے اب تک بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے ہزاروں ملزمان کا تعلق فرینچ کیتھولک چرچ سے رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فرینچ کیتھولک چرچ کے 2900 سے لے کر 3200 پادری اور دیگر ارکان بچوں سے زیادتی میں ملوث تھے۔ خبر ایجنسی کے مطابق چرچ میں بچوں سے زیادتی کی تحقیقات کے لیے 2018 میں آزاد کمیشن بنایا گیا تھا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 23,54,34,191 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 48,11,825 ہو چکی ہیں۔ کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 1,83,78,905 مریض ہسپتالوں، کوارنٹین سینٹرز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں۔ برطانیہ نے پاکستانی شہریوں کا نادرا کا کورونا سرٹیفکیٹ دکھا کر یوکے کے سفر کی اجازت دے دی ہے۔ برطانیہ میں نادرا کا کورونا سرٹیفکیٹ قابل قبول قرار دینے کی تصدیق پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے بھی کر دی ہے۔ بھارتی اسٹیٹ منسٹر اجے کمار مشرا کے بیٹے نے مبینہ طور پر لکھیم پور کھیری میں مظاہرین پر گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 4 کسانوں سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مظاہرین میں سے 20 سالہ لبپریت سنگھ، 35 سالہ دلجیت سنگھ، 60 سالہ نچھتر سنگھ اور 18 سالہ گروندر سنگھ ہلاک ہوئے ہیں۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں سب سے بڑے ملک پاکستان میں 46% سے زیادہ شہری بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔ پاکستان ہائپر ٹینشن لیگ نامی طبی تنظیم کے مطابق ہر 20 میں سے 9 سے زائد پاکستانیوں کو ہائی بلڈ پریشر کی طبی حالت کا سامنا ہے، اور ایسے شہریوں میں نوجوانوں کا تناسب ماضی کے مقابلے میں اب زیادہ ہو چکا ہے۔
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम T20 क्रिकेट में तेज तरीन 7,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए। उन्होंने ये संगे मील 187 इनिंग्स में अबूर करके वेस्ट इंडीज के बैट्समैन क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिस गेल ने 192 इनिंग्स में 7,000 रन का संगे मील अबूर किया था। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और इस प्रोग्राम को दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। आप इसे व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे। महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।